اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ان لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے جو اسلام کی ابتدا میں سخت دشمن تھے، اسلام کی مخالفت کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اذیت پہنچانے والے تھے۔ ومنہم الولید بن المغیرہ، انہی میں سے ایک شخص ولید بن مغیرہ بھی تھا جو ابو جہل کا چچا تھا۔ یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا اور مال کی اس کے پاس بہت زیادہ وسعت تھی، جن کی اس کی عیش و عشرت والی تھی۔ ایک دفعہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا تھا تو واپس جا کر اپنی قوم سے کہا تھا اور مخزوم سے، اللہ کی قسم میں نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو کسی انسان کا کلام بھی نہیں ہے اور نہ ہی جنات کا کلام ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً، اور اس کلام کی ایک خاص مٹھاس ہے اور اس کی ایک تر و تازگی ہے، اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ پھلدار ہے اور اس کے نیچے والا جو حصہ ہے وہ سرسبز و شاداب ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ بلند ہوگا، آگے غالب ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی اور کلام بلند نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس نے یہ قرآن سن کر اس سے متاثر ہوا اور اس کی تعریف کی۔ قریش نے آگے سے کہا کہ صابہ واللہ الولید، یہ بھی بے دین ہو گیا ہے ولید، اور باقی جو قریش والے لوگ ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بے دین ہوتے جائیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ قرآن سن کر اس سے متاثر ہو کر اس کو اسلام کو قبول کر لیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ انا اکفیکموہ، میں تمہاری طرف سے اس بندے کے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی ولید جو ابھی قرآن کی تعریف کر رہا ہے تو اس کو میں سمجھاتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ تو وہ اس کے پاس گیا اور غمگین ہو کر اور اس سے بات چیت کی کہ آپ اس طرح کیوں قرآن کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایسی باتیں اس کو کی کہ بما احماؤ، جن باتوں نے اس کو ابھارا، غصہ دلایا۔ تو ولید اٹھا اور ان لوگوں کے پاس، قریش والوں کے پاس، اپنے کافروں کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے؟ کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ کبھی انہوں نے کوئی جنون والی بات کی ہو، جنون والا کوئی کام کیا ہو؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ کاہن ہے، کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی کہانت والا کام کیا ہو، بات کی ہو؟ اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ شاعر ہیں، کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی شعر پڑھا ہو؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ کذاب ہیں، کہ انہوں نے، آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے ان پر، پہلے کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو؟ تو ان سب باتوں کے جواب میں وہ سب قریش آگے سے کہنے لگے کہ اللہ، ہم نے ایسا نہیں دیکھا ان کے بارے میں کبھی بھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ فما ہوا، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ابھی جو نئے دین کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ کس وجہ سے؟ ففکر قلیلا، تو اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر اس نے جواب دیا کہ ما هو اللہ ساحر، کہ یہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بندے اور اس کے اہل و عیال اولاد کے درمیان اور اس کے آقاؤں کے درمیان تفریق ڈال دیتا ہے؟ جادوگروں کا یہ کام ہوتا ہے۔ فرتج النادی فرحن، تو جو مجلس والے تھے وہ یہ بات سن کر سارے خوشی سے گونج اٹھے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ بے دین نہیں ہوا، مطلب اسلام سے متاثر نہیں ہوا، یہ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ فانزل اللہ فی شان الولید، تو یہ جو ولید تھا اس نے جو یہ جواب دیا ما هو اللہ ساحر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیات نازل کی ہیں سورہ مدثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ مجھے اور جن کو میں نے پیدا کیا ہے ان کو آپ اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کو میں نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ یہ بالکل اکیلا تھا اور اس کو وسعت والا مال دیا ہے اور اس کے بیٹے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اولاد دی ہے اس کو، اور اس کے لیے ہر طرح کے راستے ہموار کیے ہیں، اور پھر یہ چاہتا ہے کہ میں مزید اس کو دوں۔ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ شخص ہماری آیتوں کا دشمن ہے، ان قریب ہم اس کو ایسی چڑھائی پر چڑھائیں گے، یعنی مشکل حالات میں، عذاب میں۔ اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نو فکر و قدر، اس نے کچھ سوچ کر ایک بات طے کی ہے، اس پر اللہ کی مارو ہلاکت ہو، اس نے کیسی بات کی ہے، پھر اس پر ہلاکت ہو، اس نے کیسی بات کی ہے۔ ثم نظر، اس نے دیکھا ہے، ثم عبس و بصر، اور منہ بنایا ہے، اور ثم ادبر واستکبر، پیش کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اس نے کہا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، ھذا الا قول البشر، تو اس کی انجام میں سأصلیہ ہی سقر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو میں جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کروں گا۔ اور اسی کے بارے میں سورہ نون کے اندر، سورہ قلم کے اندر کی آیات بھی ہیں کہ آپ اس بندے کی پیروی نہ کریں حلاف، جو بہت قسمیں کھانے والا ہے۔ تو درمیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندے قسمیں کھانے کی ان کی عادت ہوتی ہے، ان کی زجر اور تنبیہ کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قسمیں کھانے والا کہہ کر اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں۔ تو زیادہ قسمیں کھانے کی عادت یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مہین، اور یہ بہت حقیر ہے،
مراد یہ کہ بہت جھوٹ بولنے والا ہے، جو جھوٹ بولنے والا اپنی ذات کے اندر ہی بہت حقیر ذلیل بندہ ہوتا ہے۔ حمازن، اور یہ بہت عیب لگانے والا، تانے دینے والا ہے۔ مشائم بنمیم، اور چغلیاں کھانے والا ہے، آدھی ایک باتیں جو ہے ادھر ادھر منتقل کرتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرے۔ مناع للخیر، نیکی کے کام کو روکنے والا ہے، منع کرنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، گناہ گار ہے۔ عتل غلیظ، جاف، سخت مزاج ہے، برے مزاج والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ زنیم بھی ہے، بے نسب والا بھی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑے مال والا ہوں، بڑی اولاد والا ہوں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو قال، وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کو جو اس کی سونڈ ہے، ناک ہے، اس پر ہم داغ لگائیں گے۔ یہ کنایا ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے گا، حقیر کیا جائے گا، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ سارے جسم میں سب سے معزز عضو ہوتا ہے، اور اس میں بھی جو ناک ہے وہ زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے جو اس طرح کی غیرت اور حمیت والی عظمت والی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ناک سے اس کو الفاظ کو مشتق کیا جاتا ہے، جیسے انفا حمیت کو، غیرت کو کہا جاتا ہے۔ جو سب سے اہم عضو ہے اس میں، جو سب سے اہم جگہ ہے ناک، اس کے اوپر داغ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ ذلیل کیا جائے گا، اس کی اہانت کی جائے گی۔ ومن المستہزئین، اسی طرح جو مسلمانوں کا استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے اور ان کو تکلیف پہنچانے والے لوگ تھے، ان میں ایک شخص نظر بن حارث بھی تھا۔ یہ بنو عبدالدار بن قصی سے اس کا تعلق تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے تھے، لوگوں کو احادیث بتاتے تھے اور ان کو نصیحت کرتے تھے، جو پہلے قومیں ہیں ان کے حالات بتا کر کے ان پر کیا گزری ہے آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو یہ جو نظر بن حارث تھا، یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ ادھر آؤ اے قریش والو، میرے پاس زیادہ اچھی باتیں ہیں۔ اور پھر جو فارس کے بادشاہوں کے جو قصے ہیں پرانے زمانے کے، وہ ان کو سنایا کرتا تھا، ان کے قصے اس کو آتے تھے، اور یہ کہا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ ساری پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، میرے پاس زیادہ اچھی باتیں ہیں، یہ ان کو سنایا کرتا تھا۔ اسی بارے میں سورہ لقمان میں نازل ہوا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو والی جو باتیں ہیں وہ لوگوں کو سناتے ہیں، یضل عن سبیل اللہ، ان کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور جو دین کی بات ہے اس کو مذاق بناتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور ان پر ہماری آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، کہ لم يسمعها، گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں، كأن في أذنيه وقرا، گویا کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وبشر بعذاب علیم، تو اس کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ وكل هؤلاء انتقم اللہ منهم، ابھی تک جتنے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے کفار جو اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے اور مذاق اڑانے والے تھے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا ہے، سخت ان کو سزا دی ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان استہزاء کرنے والوں کے بارے میں ہم ہی آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے ہیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ تو کفینا یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ قد وضع اللہ جل ذکرہ الوعدہ فی سورۃ الماضی، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ ماضی کی صیغے میں کیا ہے، التحقق من وقوعہ، تو ماضی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے آئندہ کسی مسئلے کے بارے میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل پکی ہے، یقینی ہے، ضرور یہ واقع ہوگی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور ضرور ان کو انتقام لیں گے، مزہ چکھائیں گے۔ یہ جو آیت ہے یہ مکی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ہلاک ہوئے ہیں، بعد میں ہلاک ہوئے ہیں ہجرت کے بعد، تو یہ آئندہ کے بارے میں وعدہ کیا گیا، پختہ وعدہ۔ تو ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو قتل کر دیے گئے بدر میں، جیسے ابو جہل ہے، نصر بن حارث ہے، عقبہ بن ابو معیط، کہ بدر میں قتل ہو گئے تھے۔ کچھ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت بیماریوں میں مبتلا کیا اور وہ ہلاک ہو گئے، ابو لہب، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی اسلام لانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ جب تھوڑے بہت مسلمان ہوئے تھے اور کفار مسلمانوں کی مخالفت کر رہے تھے، ان کو ایذا پہنچا رہے تھے، اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسلام لانا یہ اہم واقعہ تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سہارا ملا، سپورٹ ملی، اور مسلمانوں کو بھی کافی اس سے تقویت حاصل ہوئی۔ اس کا بیچ میں تذکرہ کر رہے ہیں۔
تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح کہ جو مسلمانوں کو ایذا دی جا رہی تھی، تو اسی ایذا کو سبب بنایا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا۔ وہ اس طرح ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غیرت نے آ لیا، مطلب ان کو غیرت آئی جب ان کو عیرت ہو بعض الجواری، کسی باندی نے ان کو ہار دلائی کہ ابو جہل جو ہے وہ آپ کے بھتیجے کو اتنی تکلیفیں پہنچا رہا ہے۔ ان کو اس پر غیرت آئی کہ میرے بھتیجے کو یہ کیوں اس طرح نقصان پہنچاتا، تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اس سبب سے وہ ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے ساتھ غصے میں بات چیت کی اور اس کو برا بھلا کہا، اور کہا کہ کیسے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہو جبکہ میں بھی ان کے دین پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی جو ایمان کا نور تھا وہ پیدا کر دیا، ان کی نگاہ کو بھی روشن کر دیا، اور یہ بھی مسلمان ہو گیا، اور مسلمانوں میں سے جو سب سے عمدہ بہترین لوگ تھے ان میں سے شمار ہونے لگی، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر جنگ و غیرت آ رہی تھی ان کو تکلیف پہنچانے والوں کے خلاف، ان میں یہ شامل تھے، اور جو دین کے دشمن تھے ان کے خلاف مقابلہ کرنے والے، مظلوموں کی داد رسی کرنے والے سب سے یہ مضبوط بندے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو اسد اللہ کہا جانے لگا کہ یہ اللہ کے شیر ہیں۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی ہے مختلف ان لوگوں کی طرف سے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی اذیت دی گئی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے تھے، پیروی کر رہے تھے۔ خاص طور پر ایسے حضرات کے جن کا کوئی بڑا قبیلہ نہیں تھا مضبوط جو ان کی حفاظت کرتا اور ان کے دشمنوں کی جو مکریں ہیں ان کو رد کرتا، لٹاتا۔ بعض ایسے تھے جو غلام تھے، وہ آزاد ہوئے تھے، تو ان کا بھی ظاہر کوئی قبیلہ سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، اور بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کا خاندانی اعتبار سے کمزور قبیلہ تھا، ان کو بہت زیادہ تکالیف پہنچائی جاتی تھی۔ لیکن یہ جو تکالیف ہے کان حلوا فی اعینہم ما دام فی رضا اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے سامنے تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا راضی ہو جائے، اس وجہ سے یہ تکالیف ان کے لیے میٹھی ان کو محسوس ہوتی تھی، وہ اپنے دین سے نہیں ہٹا سکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، ان تکالیف کے باوجود وہ دین سے نہیں پھرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ان کے ہاتھوں پر پورا کر دیا، مکمل کر دیا، غالب کر دیا، اور پھر یہی لوگ بعد میں زمین کے بادشاہ بن گئے، خلیفہ بن گئے، بعد اس کے کہ وہ پہلے بہت کمزور سمجھی جاتی تھی۔ جیسے قرآن میں ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ لوگ جو زمین میں بہت کمزور سمجھے جاتے ہیں، ان کے اوپر ہم نے احسان کرنا ہے، ان کو ہم نے ائمہ، زمین میں امام اور حکمران بنانا ہے، ان کو ہم نے زمین کا وارث خلیفہ بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کیا اس کو پورا کر دکھایا۔ یہ جو صحابہ کرام تھے جن کو تکالیف پہنچائی جاتی تھی، اب ان کا کچھ تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے، مشہور صحابی ہیں، بعد میں مؤذن بنے۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف قریش کا بڑا سردار اور بہت سخت دین کا مخالف سمجھا جاتا تھا۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی گردن میں رسی ڈالتا تھا اور رسی بچوں کے حوالے کر دیتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کھیلتے رہیں، ان کو گھسیٹتے رہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے تھے احد احد، میں صرف ایک اللہ کو ہی مانتا ہوں، اسی پر ایمان لانے پر قائم ہوں۔ یہ جو تکالیف ہیں یہ ساری ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید سے دوسری طرف نہیں پھیر سکیں۔ اور امیہ جو تھا وہ ان کو لے کر دوپہر کے وقت سخت جو تپتی ریت ہے اس میں نکل جاتا تھا، اور وہ ریت ایسی سخت گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ پک جائے، جس طرح آگ پر پک جاتا ہے۔ اس ریت کے اوپر ان کو لٹا دیتا تھا، اور پھر وہ ایک بڑی چٹان، بڑا پتھر لانے کا حکم دیتا تھا، وہ ان کے سینے پر رکھ دی جاتی تھی۔ نیچے سے ریت کی بھی گرمی ہے، اوپر سے چٹان کی بھی گرمی، اور اس کا بوجھ بھی، اتنی سخت تکلیف کے باوجود وہ یہ کہتا تھا کہ آپ اسی حالت میں رہو گے یہاں تک کہ آپ مر جاؤ، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، ان کے ساتھ کفر کرو، اور لات و عزا جو ہمارے بت ہیں ان کی پوجا کرو۔ فیقول احد احد، تو اس کے جواب میں بھی وہ یہی کہتا تھا کہ میں ایک اکیلے اللہ کی عبادت کروں گا، اسی پر ایمان رکھوں گا۔ اسی دوران ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ اس کو اتنی سخت تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ انہوں نے آقا جو امیہ بن خلف تھا اس سے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو اس مسکین کے بارے میں، کتنا آپ اس کو کب تک عذاب دیتے رہو گے، تکلیفیں پہنچاتے رہو گے۔ اس نے جواب میں کہا کہ آپ نے ہی تو اس کو خراب کیا ہے، مطلب اپنے پرانے دین سے ہٹایا ہے، نئے دین میں داخل کیا ہے، ایسا جو آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں اس سے آپ بھی اس کو نکالیں، آپ بھی بچائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس نے بہت بڑی قیمت لگائی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جتنی بھی اس کی قیمت بولی تھی وہ ساری ادا کر کے ان کو خرید لیا، اور خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے تعریف میں اور
امیہ بن خلف کی مذمت میں یہ آیات نازل کی ہیں سورۃ اللیل میں، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، یہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس میں تمہیں ڈراتا ہوں، اس میں بدبخت لوگ داخل ہوں گے، جیسے امیہ بن خلف ہے جس نے الذی کذب وتولی جھٹلایا ہے، منہ موڑا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اور اس آگ سے بچا لیے جائیں گے، الاتقیٰ، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنے مال ادا کرتے ہیں اللہ کے نام پر تاکہ ان کو پاکی حاصل ہو۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ان کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ دے رہے ہوں، الا ابتغاء وجه رب الاعلی، وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے جو غلام کو خریدا آزاد کیا ہے اور بھی مال خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کوئی احسان یا کوئی اور دنیاوی غرض نہیں ہوتی۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نعمتیں اور ایسی شان دے گا کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ بما یعطی اللہ فی الاخری جزاء اعمالہ، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے تو یہ اس میں ضرور خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود گواہی دی ہے، بتایا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اپنا مال خرچ کیا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدنے میں، آزاد کرنے میں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوا ہے، اس میں کوئی ان کا دکھلاوا یا کوئی اور غرض نہیں ہے۔ یہی کسی بندے کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دیں اس کے اخلاص کی، یہ کتنے ذرا شرف اور فضیلت والی بات ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی ایک بڑی جماعت تھی ان کی غلاموں کی، جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا۔ وہ اسلام لے آئے تھے تو ان کے جو آقا تھے وہ ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بچایا، آزاد کروایا خرید کر۔ ان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں حمامہ، وہ بھی شامل ہیں۔ عامر بن فہیرہ، یہ بھی ان کو اتنا سخت عذاب دیا جاتا تھا کہ وہ کوئی بات زبان سے کرتے تھے اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ابو فقیہ صفان بن امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور انہی میں ایک عورت تھی جن کا نام تھا زنیرہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں اتنی سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئی۔ اور یہ تکلیفیں ان میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکیں سوائے ایمان کے، مطلب تکلیفوں کے باوجود ان میں ایمان ہی بڑھتا رہا، ایمان میں اضافہ ہوا، وہ اپنے دین کے اوپر قائم رہے، اس سے ہٹے نہیں۔ ابو جہل یہ کہتا تھا کہ کیا آپ ان لوگوں کے بارے میں تعجب نہیں کرتے، ان مسلمانوں کمزور لوگوں کے بارے میں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ اگر بہتر ہوتا، خیر ہوتا، تو ہم اس کی طرف زیادہ آگے بڑھ کر ہم اس کو جلدی قبول کرتے۔ کیا زنیرہ جو مطلب کم درجے کی عورت ہے، یہ اس طرح کے جو غلام وغیرہ ہیں، یہ ہم سے آگے بڑھ کر رشد ہدایت پر جلدی آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب یہ کہ اگر یہ واقعی ہدایت ہوتا، خیر ہوتا تو ہم آگے بڑھ کر لیتے۔ یہ اس طرح کے لوگ اس کو اسلام کو قبول کر رہے ہیں تو یہ کوئی خیر یا ہدایت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کہتا تھا ابو جہل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ سورہ احقاف میں نازل کیا، وقال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ کافر لوگ ایمان والوں کو کہتے ہیں، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے آگے بڑھ کر اس کو قبول نہ کرتے۔ وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کو جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ ویسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اگر یہ ہدایت پر آ بھی جائیں، وہ راستہ مل بھی جائے، تب یہ کہیں گے کہ یہ ویسے اپنی طرف سے کڑی ہوئی باتیں۔ وَمِمَّنْ أَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ شِرَائِهِ، اور جن کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا، ان میں ام عنیس بھی تھیں جو بنی زہرہ کی باندھی تھیں۔ اسود بن عبد یغوث بنی زہرہ کا شخص تھا، وہ ان کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اور انہی لوگوں میں جن کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے اور دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی گئی، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی اور ان کے والدہ اور ان کی ماں، یہ سب حضرات بھی میں شامل ہیں۔ سب کو بھی عذاب دیا جاتا تھا اور ان کو گاروں پر اور آگ پر ہٹا دیا جاتا تھا، یہ عذاب دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے صبر آل یاسر، کہ آپ صبر سے کام لیں، آپ کے لیے جو ٹھکانا ہے، وعدے کی جگہ ہے، وہ جنت ہے۔ اللہم اغفر لی آل یاسر، آپ ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو کامیاب بھی کیا، ان کو بخش بھی دیا۔ تو عمار رضی اللہ عنہ کے والد تھے اور یاسر اور ان کی والدہ، وہ دونوں تو اسی تکالیف کے اندر ہی وفات پا گئی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اور عمار رضی اللہ عنہ کے اوپر بہت سخت تکالیف تھیں کہ جو برداشت سے باہر تھیں، تو ان کو زبان سے کلمہ کفر کہنے کی گنجائش دی گئی، اجازت دی گئی، تو انہوں نے زبان سے کہہ دیا، دل کے اندر ایمان مضبوط تھا۔ وہ اس طرح کا ابو جہل جو تھا وہ لوہے کی زریں بنایا کرتا تھا،
سخت گرمی میں وہ لوہے کی زرد ان کو پہنا دیتا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو سخت مشکل پیش آتی تھی. تو انہوں نے زبان سے کلمہ کہہ کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی. مسلمانوں نے کہا کہ حضرت عمار نے تو کفر والا کلمہ کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ عمار ولی ایمانن، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا دل اندر سے پورا ایمان سے بھرا ہوا ہے، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک ان کا ایمان مضبوط ہے، اوپر سے کلمہ کفر کہنے کی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی شان میں آیات نازل کی. یہ مرتد والا جو حکم ہے اس سے استثناء کر دیا گیا کہ جو بندہ اس طرح کی سخت اضطراری حالت میں زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، دل میں اس کا ایمان مضبوط ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو مرتد نہیں کہا جائے گا. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. من اکرہ جس کو مجبور کر دیا گیا ہو، دل اس کے ایمان پر مطمئن ہو، تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن من شرح بالکفر صدرا، جو بندہ دل سے کفر کرے گا، علی غضب من اللہ لہم عذاب عظیم، یہ عذاب ہے. وہ بندہ ایمان لانے کے بعد دل سے کفر اختیار کرے تو وہ مرتد کے حکم میں ہے.